السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں، ماہ رمضان 2022 کا یہ اسپیشل پروگرام ہے جس میں ابھی ہم گھریلو معاملات پر بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول کیسے اچھا اور سازگار بنا سکتے ہیں تاکہ جو دور حاضر میں گھروں میں پرابلم ہو رہے ہیں اور بکثرت طلاقیں ہو رہی ہیں اس سلسلے کو روکا جا سکے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نصیحت سے بڑھ کے کسی اور کی نصیحت نہیں ہو سکتی، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی سے فرماتے ہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ اپنی چاہت سے نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں اس کی ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے گھر کو اچھا بنانے کے لیے پہلے جو ایک انتخاب پر آپ نے ہم لوگوں کو ایڈوائز فرمائی وہ یہ ہے کہ نیکوکار عورت کو شادی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اس کے فوائد بے شمار ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے، اور عورت کو اپنی طبیعت کیسی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اربع من سعادت المرء، چار باتیں یہ مرد کی خوش بختی میں شمار ہوتی ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہے، گفٹ ہے، یہ سمجھیے۔ ان تکون جوزتہ موافقتاً، اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے موافق ہو، اس کا کہنا مانے، اس کے کہنے کے مطابق چلے، اس کا فیور کرے، اس کا سپورٹ کرے، اس طرح کی بیوی ہو تو یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس پر بھی آدمی کو شکر بجا لانا چاہیے۔ وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارٌ وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، اس کی اولاد نیکوکار ہو اور اس کے بھائی اور رشتے دار سب پرہیزگار ہوں۔ وَأَن يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ، اور اس کا رزق اس کے شہر میں ہو۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں اس کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سعادت میں شمار فرمایا، یعنی خوش قسمتی جسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، تو یہ خوش قسمتی کی چیز ہے بیوی کا موافق ہونا۔ ایک تو یہ کہ چلو ایک فطری اعتبار سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ موافقت ہو جاتی ہے۔ موافقت کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، فتنہ فساد نہیں ہوتا ہے،
नाचाकी नहीं होती है, घर का माहौल अच्छी तरह से चलता रहता है, तो मुवाफ़क़त का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों की ज़हानत में फ़र्क हो, दोनों की सोच में फ़र्क हो, दोनों की थिंकिंग में फ़र्क हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं। वो कहता है ये और वो कहती है ये, तो फिर मुवाफ़क़त नहीं होती है और उसमें लड़ाई-झगड़ा होता है। तो मुवाफ़क़त बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये कि मुवाफ़क़त नेचुरली अल्लाह ने रखी है और मिल गई, तो बड़ी अच्छी बात है कि उसमें निभाव बड़ी आसानी से हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर मुवाफ़क़त ना हो, तो हालात देख कर के मुवाफ़क़त पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको तकल्लुफ़ और तसन्नुह कहते हैं। मगर कभी-कभी कोई चीज़ हम बनाना चाहते हैं, तो हमें तकल्लुफ़ करना पड़ता है, बगैर तकल्लुफ़ के वो चीज़ नहीं होती है। तो तकल्लुफ़ हम करते हैं और फिर उसको किसी न किसी तरीके से मुवाफ़िक बनाने की कोशिश की जाती है। होती नहीं है, मगर की जाती है और ऐसा हो जाता है कि भई मुवाफ़िक बनाया जा सकता है। जैसे आपने नहीं देखा है कि भई मेटल से दुनिया में हज़ारों पुर्ज़े और पार्ट बनाए जाते हैं मशीनों के, तो क्या वो मेटल कोई पार्ट है? नहीं है। और वो इतना हार्ड है कि बन भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी तकल्लुफ़ किया जाता है, उसको आग में तपाया जाता है, फिर उसको मेल्ट किया जाता है और उसके बाद जो साँचे बने होते हैं, उस साँचे में उस अर्क को डाला जाता है और फिर वो ठंडा होता है तो जम जाता है, तो जैसा वो साँचा होता है ना, ऐसा वो मेटल ढल गया होता है, तो वो पुर्ज़ा बन जाता है मशीन के लिए। तो इसी तरीके से बनाई जाती है, तो है नहीं, मगर बनाया गया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें वो हैं कि जो हमारी अपनी आदत के अंदर नहीं है, मगर उसे हम लेना चाहे तो ले सकते हैं, अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं, ऐसी आदत बनाना चाहे तो बना सकते हैं। थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी, माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है, बन के आता नहीं, जो बनता है बाराकी ही बनता है। हम लिखना सीखते हैं तो पहले हमारे हाथ को आदत नहीं होती है, तो पेन पकड़ के पहले तो टीचर पेन पकड़ता है और उसके साथ 1-2 नंबर लिखता है और उस पर हमारा हाथ पकड़ के उस पे घुमाता है। फिर उसके बाद कहता है कि उस पर घुमाते रहो और इतना मोटा बना दो उसको, घुमाते-घुमाते। तो फिर हाथ यूज़ टू होता चला जाता है। फिर एक मर्तबा यूज़ टू हो गया, आप कुछ भी लिखिए तब आसानी से आप लिख सकते हैं, मगर पहले दिन या शुरू के लम्हात में आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि ये तो कैसे कॉपी की जाए, ये तो कैसे लिखा जाए, मगर सीख गए तो आसान हो गया ना। तो जैसे हम सीख के नहीं आए थे, दुनिया में आकर के सीख गए। हम बोलना नहीं जानते थे, दुनिया में आकर के बोलना सीख गए। तो हज़ारों काम जो दुनिया में हमने सीखे हैं, दुनिया में आकर ही सीखे हैं, दुनिया के साथ रहकर ही सीखे हैं। तो इसी तरह से ये जो मुवाफ़क़त होती है हस्बैंड और वाइफ में, अगर वो नेचुरली किसी को मिल गई है, तो फ़बिहा बहुत अच्छी बात है, बगैर मेहनत के उसका काम हो जाएगा। और जिसको नहीं मिली है, उसको क्या करना चाहिए? तो उसको अपने अपने आप को उसकी मुवाफ़क़त में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता देखती रहे भाई उसकी चाहत क्या है, उसका तकाज़ा क्या है। मैं ये कहती हूँ तो वो नहीं मानता है, वो अपनी ज़िद पर ही जाता है। तो अगर आप उसको ज़िद से निकाल सको और उसको बाहर ला सको और उसको अपनी मुवाफ़क़त में ले जाओ, तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों तरफ से हो सकता है। मुवाफ़क़त का मतलब ये हुआ कि दोनों के ख़यालात एक-दूसरे के साथ में मिल जाएँ। तो या तो आप उसके मुवाफ़िक हो जाओ, तब भी ख़यालात मिल गए कि दोनों एक हो गए,
یا پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میں اس کو اپنی طرف لے آؤں گی، تو پھر آہستہ آہستہ آپ سمجھا بجھا کر کے اپنے ساتھ میں لے آئیے۔ مقصود موافقت ہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، چاہے آپ اس کے موافق بن جانے کی کوشش کریں یا اسے اپنے موافق بنا لے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز اللہ اور رسول کو پسند نہیں آتی ہے۔ تو موافقت کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ عورتوں میں ضد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں اپنی ضد پر رہنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ضد کو پوری کر لے جائے۔ اور دنیا میں زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں، اگر ان کی بیک گراؤنڈ کے اوپر غور کیا جائے اور صحیح طرح سے اگر وہ ہمیں بتا دے، تو معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ تر ضد کی وجہ سے ہی پرابلم آتے ہیں۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ نہیں، اس کو میں اپنی ہی موافق بناؤں گی، میں اس کے موافق کیوں بنوں؟ یہ تو میں والی جو ہوتی ہے نا کہ بھئی میں کیوں بنوں، اس کو میں اپنا تابع بناؤں گی، تو اسی کوشش میں کبھی کبھی ناکام ہو جاتی ہے، تو یہ پرابلم آ جاتے ہیں۔ تو ضد نہیں کرنی چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں کو ایک دوسروں کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے، دونوں ہی کو گھر سنسار کو آگے بڑھانا ہے۔ تو ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ مسئلہ کیسے بنے گا؟ تو یہ اتنا آسانی سے بھی نہیں بن جاتا ہے، جیسا جتنا ہم سمجھتے اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے۔ تو کوئی سیدھی طبیعت کے ہوتے ہیں تو سیکنڈوں میں کام بن جاتا ہے، کوئی ٹیڑھی طبیعت کا ہوتا ہے تو کام کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بہت سنبھل کے فیصلہ لینا پڑتا ہے، پھر موافقت ہو جاتی ہے۔ تو یہی حدیث میں آیا ہے کہ یا تو موافقت ہے جو رب کی طرف سے مل گئی تب تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو تکلفاً موافقت لانے کی کوشش کرو۔ اور ایک بڑی نصیحت کہ عورت جو ہے وہ مرد کے گھر آتی ہے، شادی کا رواج اور سسٹم طریقہ یہی ہے کہ بھئی لڑکی کو ودا کیا جاتا ہے، لڑکوں کو نہیں کیا جاتا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر لڑکیوں کو ودا کیا جاتا ہے لڑکوں کے یہاں، یعنی شادی کرتے ہیں تو اب لڑکی کو وہاں بھیجا جاتا ہے، تو سب کچھ مرد کا ہے، آپ کو اس کے گھر جا کے رہنا ہے۔ تو یہ تو اتنا تو ہے نا کہ بھئی آپ اس کے گھر گئے ہیں تو زیادہ تکلف آپ کو کرنا پڑے گا، اس کی بنسبت زیادہ تکلف آپ کو کرنا پڑے گا، چونکہ گھر اس کا، اس کے وہاں آپ کو رخصت کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو اسلام بھی یہی کہے گا کہ شوہر کی خدمت کرو، اس کے ماتحت رہو، اس کی موافقت اپنانے کی کوشش کرو، چونکہ آپ کو اس کے یہاں بھیجا گیا ہے تو آپ کو موافقت کرنی پڑے گی۔ ہاں، وہ آپ کے یہاں آتا تو اس کو آپ کی موافقت کرنی پڑتی، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ تو عورتوں کو اپنی فطرت میں ضد نہیں لانی چاہیے، ضد جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، اور وہ ضد کس میں آتی ہے؟ جو لوگ اپنے اندر تکبر رکھتے ہیں، ابھیمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پراؤڈ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں، یعنی یہ ایک غلط چیز ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے، اور اس کے تقاضے ایسے ہوتے، ضد اسی سے آتی ہے کہ میں کیوں موافقت کروں، میں کیوں اس کے کہنے پر چلوں، میں کیوں اس کی غلام بن کے رہوں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے کہ وہ میرا غلام بن جائے، وہ میری موافقت کرے، وہ میرے کہنے کے مطابق چلے، تو دونوں میں سے کسی ایک کو تو غلام بننا ہی پڑے گا نا۔ موافقت کا مطلب ہی یہی ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے غلام بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ مل کے رہے گا، ورنہ کسی ایک کو تو جھکنا ہی پڑے گا۔
اور اس میں عورتوں کا جھکنا زیادہ مناسب ہے۔ حالات کے اعتبار سے بھی، احوال کے اعتبار سے بھی، آپ کو وہاں بھیجا گیا ہے اس کے اعتبار سے بھی عورتوں کو موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ضد جو آپ کے اندر آتی ہے وہ ایگو کی وجہ سے آتی ہے، میں اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھنا چاہتا ہوں اس لیے آتی ہے کہ نہیں میں تمہاری بات پر کیوں جھکوں، تم کو ہی میری بات پر جھکنا پڑے گا، یہ ایگو ہے۔ اس سے بہتر ہمبل بن جاؤ، متواضع بن جاؤ، منکسر بن جاؤ، تو کام بنے گا۔ اور شروع میں تو آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، پہلے آپ جھکیں گے تو پھر دوسرا بھی آپ کی طرف جھکے گا۔ آپ جھکنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو دوسرے کو بھی تو ایگو ہوگا نا جیسے آپ کو ہے، تو پھر وہ بھی جھکنا نہیں چاہے گا، نہ وہ جھک رہا ہے نہ آپ جھک رہی ہیں، تو پھر تو لڑائی جھگڑا ہی ہوگا نا، پھر پرابلم ہی آئے گا، پھر سکون کے ساتھ آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور جو آپ نے لائف پارٹنر کا کا جو کام کیا ہے بنانے کا، تو وہ لائف پارٹنر نہیں رہ سکے گا، چونکہ لائف پارٹنر سکون کے لیے بنایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے، ایک دوسروں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ایک دوسرے میں محبت کا اضافہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب جب ضد ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا تو کہاں محبت ہوگی؟ وہاں تو عداوت ہی ہوگی، وہاں تو نفرت ہی ہوگی، ہسبینڈ کا منہ ادھر ہوگا، بیوی کا منہ ادھر ہوگا، دونوں کا رخ ہی ایک جانب نہیں آئے گا، چونکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کر رہے، تو پھر لائف پارٹنر تھوڑی نہ ہوگا، یہ تو لائف دشمن بن گیا، لائف اینیمی بن گیا کہ بھائی یہ تو ایک دوسرے کی دشمنی ہے جو لائف ٹائم چلے گی، اور یہ دیر پا عداوت ہے۔ تو یہ عداوت آئی کیسے؟ خود سے تو نہیں آئی نا، چونکہ اللہ نے تو یہ رشتہ محبت کا رشتہ بنایا تھا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے فرمایا کہ میں ان میں مودت رکھتا ہوں، میں ان میں محبت رکھتا ہوں، تو یہ رشتہ تو محبت کا رشتہ ہے، محبت کی اوپر ہی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور محبت کے نام پر ہی دونوں کو ایک کیا گیا ہے، اور پھر ان کو پارٹنر اور رفیق حیات بنایا ہے۔ اب وہ چیز اندر رہے نا تو مقصد کے تو بالکل خلاف ہو گیا نا، مگر اس میں اسباب کو تلاشنا بہت ضروری ہے۔ اسباب تلاش ہو، ایسا ہوتا کیوں ہے، لڑائی ہوتی کیوں ہے، جھگڑا ہوتا کیوں ہے، فتنہ ہوتا کیوں ہے، نفرتیں آتی کیوں ہے، تو آپ جب تلاشیں گے نا تو کچھ تو پتا چلے گا۔ یا تو آپ ایگو کر رہے ہیں اور ضد کر رہے ہیں اس لیے پرابلم آ رہا ہے، تو آپ متواضع بنو اور موافقت اختیار کر لو، یا عورت کی طرف سے ایسا ہے تو عورت اپنا ایگو چھوڑ دے، ضد نکال دے اور موافقت کرے، یا پھر دونوں ایسا کرنا نہیں چاہتے تو تھوڑا تھوڑا دونوں جھکو، آدھا آپ جھک جاؤ آدھا وہ جھک جائے، تبھی تو فل ہو جائے گا نا۔ چلو پورا نہیں جھکتے ہیں تو آدھا آدھا جھکو، تاکہ دونوں آدھے آدھے ہر مسئلے میں رہیں گے تو کوئی پرابلم ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ سب ایگو جو لوگوں کے دلوں میں سما گیا ہے نا، وہ خاندانوں کو تباہ کر رہا ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر کے موافقت کی بات فرمائی کہ گھر سنسار اچھی طرح سے چلانا ہے، محبتوں میں اضافہ کرنا ہے، محبتوں میں دونوں کو آگے بڑھنا ہے، محبت کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا ہے، تو موافقت پیدا کرو، مخالفت کو ختم کرو، ضد کو ختم کرو، ایگو کو ختم کرو، دونوں ایک ہی ہیں، کیا آپ جھکے کیا وہ جھکے، دونوں مل کے ایک ہی ہے، تو ایگو کی بات ہی کہاں سے آتی ہے؟ تو پھر وہاں موافقت پیدا ہوتی ہے۔ مگر چونکہ آج کل ہم لوگ بچیوں کی شادی تو کر دیتے ہیں، مگر اسلامی کوئی تعلیم ان کو سکھائی نہیں جاتی، ایسے پروگرام بھی ہوتے ہیں تو کہاں کسی کے پاس میں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سنے اور تھوڑا سا دماغ بنانے کی کوشش کرے۔ اسلام کی تو کوئی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ پھر اپنی سوچ سے اپنی چوائس سے گھر بنانا چاہتے ہیں تو کبھی بنتا بھی ہے کبھی بگڑ بھی جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر نصیحتیں اللہ و رسول کی بارگاہ کی ہیں، انہیں سنو، انہیں سمجھو اور ان کو عملی جامہ پہناؤ، تو تمہارا گھر جو ہے وہ باغ و بہار بن جائے گا۔ تو جو شادی کا ایک مقصد ہے نا وہ بھی آپ کے لیے باقی رہے گا۔ کیونکہ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور یوں تو حقیقت میں اپنے اسلام میں تو اس کو نکاح کہتے ہیں،
کہ بھائی نکاح کی مجلس ہے، لیکن لوگ نکاح کو کہتے ہیں کیا ہے؟ شادی ہے. شادی کے معنی خوشی کے ہوتا ہے. تو وہ تو رشتہ ہی بنایا جاتا ہے خوشیوں کے ساتھ میں، اور پھر ہم ان اسباب پر غور نہ کریں جو خوشیوں کے دشمن ہیں، تو پھر خوشیاں نہیں آئے گی، عداوتیں ہی آئیں گی، نفرتیں ہی آئیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں موافقت خود سے ہے تو بڑی اچھی بات ہے، موافقت خود سے نہیں ہے تو موافقت لانے کی کوشش کرو. دونوں میں سے کوئی ایک جھکے اور موافقت پیدا کر دے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، محبت آگے بڑھے. اور دونوں جھکنا نہیں چاہتے ہیں تو آدھا آدھا دونوں جھکے، تب بھی کام بن جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، جس کی طرف سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اشارہ فرمایا. دوسرا فرمایا کہ اولاد کا نیک ہونا یہ بھی آپ کے حق میں بہت اچھی بات ہے. اولاد نیک ہوگی تو وہ بھی گھر میں بھی پرابلم نہیں کرے گی، باہر چل کے بھی پرابلم نہیں کریں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے، آپ کو بدنام نہیں کریں گے، آپ کی عزت کو بڑھائیں گے، آپ کے ناموس کی حفاظت کریں گے، سب کچھ کریں گے. نیکوکار ہوتا ہے تو ہر اینگل سے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھائی کے اظہار کی کوشش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو بچے نیکوکار ہونا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. مگر اگر قدرتی ایسے بن گئے ہیں تب تو بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اولاد نیک اللہ کی طرف سے یوں ہی مل جاتی ہے، تو بغیر کوشش کے بھی وہ نیک کی رہتی ہے. اور کچھ اولادیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی میٹل کا جو پرزہ بنایا جاتا ہے، مشین کا پاٹ بنایا جاتا ہے، وہ پہلے سے نہیں ہوتا، بڑا سخت ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو تپاتے ہیں، میلٹ کرتے ہیں، اور پھر سانچے میں ڈال کے پھر اس کو بناتے ہیں. تو جب میٹل پگھل سکتا ہے اور میٹل کے پرزے بن سکتے ہیں تو انسان ہے، اس کے پاس تو سوچ بھی ہے، سمجھ بھی ہے. اللہ نے اس کو انسانیت کے درجے پر فائز کیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں ڈھالا جا سکتا، اس کو کیوں نہیں سنوارا جا سکتا، اس کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا. مگر پہلے ہمارے اندر سوچ تو ہونی چاہیے، ارادہ تو ہونا چاہیے، ایسا وش تو پیدا ہونا چاہیے، پھر ہم اللہ سے توفیق مانگے. کوشش کچھ بھی نہیں کرنی ہے اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے دعا کرنے سے اچھا ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. دعا بھی چاہیے، دوا بھی چاہیے، ساتھ میں کوشش بھی چاہیے، سب کچھ ملاؤ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو نیک بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں. نیک بنے گا کیسے؟ دین پر آئے گا، دین کی تعلیم لے گا، دین سیکھے گا تو دیندار بنے گا نا. اب دین تو ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں. ہماری تو توجہ پہلے ہی سے اسکول کی ہوتی ہے، اور اسکول والوں نے بھی اچھے سسٹم نکالے ہیں مسلمانوں کو کلاپس کرنے کے لیے کہ بھئی وہاں تو پورا دین لے لو اور باقی کے ٹائم میں اتنا ہوم ورک ان کے سر پہ ڈالو کہ وہ دوسرا گھر جا کر کے کام ہی نہ کر سکے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ دن بھر کا ٹائم تو وہ لوگ کھا جاتے ہیں، باقی جو ٹائم بچا رہتا ہے اس میں اتنا ہوم ورک ڈال دیتے ہیں کہ بچہ دوسری طرف توجہ نہیں کر پاتا. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بچے دنیا تو سیکھ لے جاتے ہیں لیکن دن ان کے پاس میں نہیں ہوتا. اگر کچھ پڑھا بھی دیا تو کتنا یا قرآن کی تلاوت کرنا سیکھتے. میں نے تو اتنا لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت، وہ بھی مخارج اور قوانین تو کہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے ریڈ کرنا الف بے کے طریقے پر سکھا دیتے ہیں. اتنا سیکھ لیا، 2-4-5 کھانے پینے کی دعائیں سکھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہو گئی تمہاری تعلیم مکمل. اس میں نہ کون سے حقوق آئے، ارے زندگی گزارنے کی یا بیسک عبادتوں کے طریقے بھی نہیں آتے ہیں، اس کو بھی صحیح نہیں کیا جاتا ہے، اس پر بھی پریکٹس نہیں کروائی جاتی ہے. تو یہ جو حقوق کی باتیں وہ تو بہت اوپر ہیں. جب بیسک اسلام جو ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے وہ نہیں سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، تو یہ کہاں سے سکھایا جائے گا؟ تو صرف ایک آدمی کا پرابلم نہیں ہے، یا اداروں کا بھی پرابلم ہے، مدرسوں کا بھی پرابلم ہے، ایون کے بڑے مدرسوں کا بھی پرابلم ہے کہ ان کے بھی نصاب ٹوٹلی ایسے ہیں کہ جس سے انسان کو انسان بنانے کا کام وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری عقلی علوم پر ان کے اوقات صرف کیے جاتے ہیں اور کیلو کال سے سکھایا جاتا ہے.
اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا. نہ فقہ میں کامیاب بناتے ہیں، نہ حدیث میں کامیاب بناتے ہیں، نہ تفسیر میں کامیاب بناتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کی کامیابی تو انہی علوم سے ہے. تو جن علوم سے کامیابی ہے ان پر تو توجہ ہی نہیں ہے، اور جن علوم کا اسلام میں کوئی گزارا ہی نہیں ہے، ان علوم کے پیچھے لوگوں کی زندگیاں صرف کر دی جاتی ہیں. تو پھر سندیں لے کر بھی ان کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. وہی کیلو کال ہوتا ہے، وہی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، وہی مجادلہ و مناظرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اخلاق میں کچھ نہیں. اخلاق سیکھا ہو تو آئے گا نا. اخلاق کی کتابیں ہی نہیں جو وہاں رکھی جائے وہ سکھائی جائے. تو اس وجہ سے ذی علم خود پرابلم میں. اور پھر وہی ذی علم جس نے خود اخلاق نہیں سیکھے ہیں، اخلاق کی کتاب کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی ہے، اور پھر ایسے لوگ مدرسوں میں جائیں گے، پڑھائیں گے، تو پھر وہ بھی الگ پہ سکھا کر کے آگے کہاں بڑھنے والے ہیں. تو ہر یہ پہلے سے جو پرابلم چلا آ رہا ہے نا، اگر وہاں راستہ نکالا جائے نا تو ہر جگہ راستہ نکلے گا. لیکن وہی راستہ نہیں نکل رہا ہے کہ ادارے ہی رونگ طریقوں پر چلائے جاتے ہیں. اس لیے بچوں کو دینی تعلیم ٹھیک سے مل نہیں پاتی ہے، وہ کورے کے کورے رہ جاتے ہیں. تو پھر کہاں کا اپنی چوائس پہ جو کچھ کرتے ہیں کر لے جاتے ہیں. تو بچے بھی نیکوکار خود نہیں بن جاتے. ان کو نیکوکار بنانے کے لیے اراؤنڈ جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کو آپ کو اچھا بنانا ہوگا. گھر کا ماحول اچھا بنائیے، مدرسے اچھے بنائیے، مدرس اچھے لائیے، وہاں کے نظام کے اوپر کنٹرول کیجئے. یہ سب ہوگا نا تو بچے اچھے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. آج کل جو آوارگی آ رہی ہے، بچے آوارہ ہو رہے ہیں، دینوں سے دور ہو رہے ہیں، مذہب کی باتوں کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہی نہیں ہے. ایک نے ہزاروں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے. اسی گناہ کی زندگی کو اپنے لیے وہ کامیاب زندگی سمجھتے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جہاں سے ان کو بنانا چاہیے تھا وہ تو مدرسہ ہے، کہ مدرسہ ان کو بنائے گا. اسکول تھوڑی نہ بنائیں گے. اسکول تو ان کو دنیا کی تعلیم سکھائیں گے. اس کے علاوہ وہاں تہذیب و تمدن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. وہ تو اسلام سے ہوتا ہے، وہ مدرسوں میں ہوتا ہے. اور مدرسے میں ہی اگر صحیح سانچہ نہ ہو تو ان بچوں کو کیسے اس میں آپ ڈالیں گے؟ تو پھر تو پرزے ایسے ہی بنیں گے نا، مشین میں فٹ ہونے والے ہے ہی نہیں. آپ نے ٹھیک سے سانچہ بنایا ہوتا اور ٹھیک سے ان کو ڈھالا ہوتا تو یہ مشین کے اندر اچھی طرح سے کام کرتے نہیں. دنیاوی مشین میں رہ کر کے خاندان کو اچھی طرح سے چلاتے، گھر کو اچھی طرح سے چلاتے. مگر ہم نے تو وہاں جہاں سے سانچے بنتے اور ڈھلتے وہیں پر توجہ نہیں کی، بس ایسے چلاتے. ہر جگہ پر آپ دیکھو مذہب کے نام پہ پیسے تو وصول کیے جاتے ہیں، اور سسٹم اپنی پسند کا جو چاہے کر لیتے ہیں. پیسے بچاتے ہیں اور دین کو ختم کرتے ہیں. تو پھر پیسے لیتے کیوں؟ اگر دین ختم ہی کرنا تھا تو نہ لیتے نا، تو یوں بھی ختم ہو جاتا. اور تم لے کر بھی ختم کرو تو حاصل کیا؟ تم تو اور زیادہ مجرم ہوئے کہ دینے والوں نے تو دے دیا اور تم نے لے کر کے اس کو رکھ دیا اور دین کو تو تم نے تباہ کر دیا. تو جہاں سے سانچوں میں ڈالنا ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. نہ نظام ٹھیک ہے، نہ سسٹم ٹھیک ہے، نہ کتابیں قاعدے کی ہے، کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ کہو کہ نیکوکار بن جائے تو کیا خاک نیکوکار بنیں گے یار؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، پرابلم رہتا ہے. تو یہ ایک پرابلم جو ہے نا وہ ایک جگہ سے نہیں آیا، کئی جگہوں سے مل کر کے اس میں آتا ہے، اور پھر وہ پوری لائف پرابلم کے اندر رہتے ہیں. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری بات کی جو توجہ عطا فرمائی وہ اولاد کے نیکوکار ہونے کی عطا فرمائی، کہ وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ مل جائے تو آپ ہزاروں ٹینشن سے فری ہو سکتے ہیں، مگر کہاں لے جا کر کے ان کو نیکوکار بنائے. گھر کا ماحول تو صرف ان کو ٹھیک سے رکھے گا، کوئی پرابلم کیا تو روکے گا، لیکن دین سکھائے گا کون؟ تو مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اداروں میں اخلاق و آداب کی کتابیں شامل کرنے کی ضرورت ہے. کلو کال کی کتابوں سے اخلاق کو نہیں سنوارا جائے گا. نبی پاک کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو داخل کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو اعلیٰ ترین انسان بنایا جا سکتا ہے. مگر اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے، مولویوں کی بھی نہیں ہے.
पब्लिक की भी नहीं है। दोनों मिलकर के ऐसा ही करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा ना। तो मैं कहता हूँ कि हर जगह पर गौर करो, हर जगह को अच्छी बनाने की कोशिश करो। बाय वगैरह भी नेकोकार होने चाहिए और उसका रिज़्क शहर में हो, ये भी एक नेमत है। यानी आपके सर्कल में त सभी लोग अच्छे-अच्छे हो जाएँ ना, तो फिर खानदान अच्छा बनता है और उस खानदान में लोग सुकून और चैन से रह सकते हैं और सुकून और चैन मिलेगा तो हर चीज़ में बरकत आएगी ना, रहने में, सोने में, खाने में, पीने में, तिजारत करने में, बिज़नेस करने में, अंदर आने में, बाहर जाने में, हर जगह पर बरकत आपके लिए रहेगी। टेंशन कम हो जाएगा। मगर इन सब चीज़ों को कैसे लाएँगे? बगैर कोशिश के ये नहीं आ जाती हैं। इसके लिए सबको मिल के कोशिश करनी पड़ेगी और ख़ास तौर पे हस्बैंड और वाइफ़ को एक-दूसरे की मुवाफ़क़त करनी पड़ेगी, तब चल के ये मसला आप लोगों के लिए आसान होगा। अब अपने कामकाज के मुतालिक बात करते हैं कि देखो कामकाज का जहाँ तक सवाल है ना, तो ये कि भई घर है, उसको चलाना है तो उसमें काम तो होंगे ना, कि भई कपड़े पहनते हैं तो कपड़े धोने का काम होगा, खाना खाते हैं तो बर्तन माँजने का काम होगा, घर में रहते हैं तो घर की सफाई का काम होगा, तो बहुत सारे काम घरों के भी होते हैं। तो उसमें भी मुवाफ़क़त होनी चाहिए। अगर शौहर के पास भी थोड़ा बहुत टाइम हो, तो उसको भी हाथ बटाना चाहिए। अकेली औरत के सर पे नहीं डालना चाहिए और ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर कि औरतों को बेचारियों को काम के लिए भी भेजते हैं और फिर काम से आने के बाद फिर उनको घर का काम भी करना, तो उनको तो डबल जॉब हो गया कि वहाँ भी काम करना है और फिर वो काम करके आएगी तो घर का तो उतना ही काम जितनी दूसरी औरतें हाउसवाइफ बन के घर में रहती है, काम करती है। इन बेचारियों को काम से आने के बाद इतना काम करना पड़ता है और शौहर क्या करता है, मैं तो काम से गया था, आया तो अब वो घूमने-फिरने के लिए निकलता कि मैं तो दिन भर काम के लिए गया था, तो अब तो मैं थोड़ा-सा फ्रेश होने के लिए जाऊँगा। तो तुम फ्रेश होने के लिए जाओगे, तो तुम्हारी बीवी भी काम करने के लिए गई थी। और वो भी कहते मैं भी फ्रेश होने के लिए जाओगी तो घर में खाना पकेगा? नहीं पकेगा। तो 1 दिन बाहर से लाओगे, 2 दिन लाओगे, पूरी ज़िंदगी बाहर का खाओगे, फिर तो अंदर प्रॉब्लम आने वाला है ना। तो भई थोड़ा-सा हाथ बटाओ कि भाई वो भी काम पर जाती है, मैं भी काम पर जाता हूँ, चलो मैं काम से आया, तो मैं उसका थोड़ा-सा हाथ बटा दूँ कि भाई ये कर लिया, घर का वो काम कर लिया, थोड़ा-सा होमवर्क कर लिया, साफ-सफाई में इधर-उधर कोई चीज़ें रखी हैं, तो उसको टाइडी कर दिया। ये तो आपसे हो सकता है ना। तो ये कीजिए और उसमें हेल्प कीजिए। आप क्या करेंगे? नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के काम खुद कर लिया करते थे। एक मर्तबा हज़रत आयशा के हाथों से एक प्याला गिर गया और वो टूट गया और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी से खड़े हुए और जो खाना गिरा था उसको उठाया और कटोरे के टुकड़ों को समेटा और फिर उसको अ सही जगह पर उसको फेंका कि किसी को लगे भी नहीं। तो ये सारा काम नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो गिरा तो हज़रत आयशा के हाथों से था और उसको उठाया और सफाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर ली। क्यों कर ली? हमें सिखाने के लिए। घर में हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की इतनी अजवाज़ थी, तो हुज़ूर का कोई कपड़ा अगर फट गया है तो उसकी सिलाई हुज़ूर खुद करते थे, रफ़ू करना हो हुज़ूर खुद कर लिया करते थे। तो सिर्फ़ ऑर्डर करने से काम नहीं चलता है, दोनों एक-दूसरे से मुवाफ़क़त करें, तो ही इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सिर्फ़ अपने आप को ये समझो कि नहीं मैं तो मर्द हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो औरत है के सर पे ही सब कुछ डालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों को ज़िम्मेदारियाँ लेनी पड़ती है, तो कुछ काम आप भी करो ना यार, घर के काम करने में कुछ छोटे थोड़ी ना हो जाएँगे। हम भी करते हैं, बहुत सारे काम हम लोग भी कर लेते हैं। ये नहीं कि हम क्यों करेंगे, बाहर निकल के भी कुछ करना होता है तो कर लेते हैं, कि उसमें इसमें ईगो की क्या बात है? अपना घर है, अपने को चलाना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा।
اس کام اپنا گھر کا کام کر کے کوئی چھوٹا تھوڑی نہ ہوتا ہے، یہی تو ایک دوسرے کی ہیلپ ہوتی ہے، اسی سے تو گھر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، نبی پاک نے بھی کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ کر کے سکھایا ہے، اور سبھی کو یہ کرنا چاہیے۔ صرف بیوی کے سر پہ سب کچھ مت ڈال دو، ورنہ بیچاری کام کرتے کرتے تھک جائے گی، اور تھکتے تھکتے ختم ہو جائے گی، پھر وہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو تم تو اس مشین کو اتنا کام میں لگا رہے ہو کہ وہ مشین پھر ختم ہی ہو جائے گی، پھر چلنے والی ہی نہیں ہے۔ تو تم چاہتے ہو کہ لائف پارٹنر ہے تو لائف کے ساتھ چلانا پڑے گا نا، تو پھر تم اس سے اتنا کام کراؤ کہ سارے پرزے اس کے یوں ہی ختم ہو جائیں گے، وہ تمہارے کام کی ہی نہیں رہے گی، پھر تم خاک اس کو لائف پارٹنر کہو گے۔ تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھو تو لائف آسانی کے ساتھ میں گزر سکتی ہے۔ اس لیے گھر کے کام کاج کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور دونوں کو حصہ لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کو مل کر کے اس سسٹم کو، اپنا گھر کے سسٹم کو بہت آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک نصیحت۔ اور ہاں، آپ کام پر جاتے ہیں، وہ ہاؤس وائف ہے تو پھر اس کو سنبھال لینا چاہیے کہ بھائی چلو گھر کے کام ہے تو میں سنبھال لوں گی، باہر کے کام تم سنبھال لو۔ لیکن پھر بھی آپ کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی آ کر کے تھوڑا بہت موقع ملے تو کر لیا کرو، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اور بیوی بھی دیکھتے کہ چلو میرا شوہر بھی میرا ہاتھ بٹاتا ہے نا، تو اس کو دلی اعتبار سے اچھا لگتا ہے۔ تو انگلی کٹا کے آپ بھی شہیدوں میں نام لکھوا دو، کہ بھئی پتا چلے کہ ہاں آپ بھی گھر کے کام کاج میں تھوڑا بہت اس کی مدد کرتے، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو گھر کے کام کاج میں شوہر کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، اور عورت کو بھی دل و جان سے گھر کے کام کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے بتاتا ہوں پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ قال قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ الفاطمہ بخدمت البیت وعلی علی ما کان من خارج البیت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ گھر کے اندر کے کام فاطمہ انجام دے گی، اور گھر کے باہر کے کاموں کو حضرت علی انجام دیں گے، کہ ان کو باہر بھی جانا ہے، روزی بھی کمانی ہے، کام بھی کرنا ہے، تو باہر کے کام کچھ لانا ہے، دینا ہے، تو باہر کے کام کاج علی کر لیں گے، اور گھر کے اندر کے کام فاطمہ انجام دے گی۔ تو اگر ہاؤس وائف بن کے رہنا ہے تو گھر کے کام کاج آپ ہی اٹھا لیجئے، باہر کے کام وہ اٹھا لے گا، کچھ لانا ہے، رکھنا ہے، اور اس طریقے سے کام پر جانا ہے، جاب پر پیسہ لانا ہے، یہ سب کام شوہر کے ذمہ ہوگا، باقی کے اندر کی ذمہ داریاں آپ اٹھا لیجئے۔ تو اس طریقے سے آسانی ہو جائے گی دونوں کے لیے۔ اور پھر بھی اگر شوہر ہاتھ بٹاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، محبت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث میں حضور پاک نے خود فیصلہ فرما کہ فاطمہ گھر کے اندر کا کام انجام دے گی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر کے باہر کا کام انجام دیں گے۔ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ ایک یہ کر لے، ایک وہ کر لے، تو اندر کا بھی ہو جائے گا، باہر کا بھی ہو جائے گا، ہونا تو کام ہی ہے نا، پورا تو کام ہی کرنا ہے۔ تو دونوں ہو گئے نا، باہر کے کام ایک نے لے لیا، اندر کے کام ایک نے لے لیا، تو نہ اندر کے کاموں میں پرابلم آیا نہ باہر کے کاموں میں پرابلم آیا۔ یہ تو بیوی کام پہ بھی جائے، بیوی شاپنگ پہ بھی جائے، بیوی گھر کے کام کو بھی سنبھالے، بیوی بچوں کو بھی سنبھالے، تو ایک عورت کتنے کام کرے گی؟ اور اس کے باوجود بھی ہر چیز میں سننا اسی کو ہے نا۔ تو عورت جو ہے نا ایک مظلوم مخلوق کا نام ہے، کہ ان پر ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا میں، ان کو بہت ستایا جاتا ہے، ان کو بہت تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اپنے گھر رہتی ہے تو تھوڑا سا کم رہتا ہے، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے، ان کو بیاہا جاتا ہے، تو پھر اس کے سر پہ ہزاروں ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس کی زندگی ہی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، رشتہ محبت کا، وہ ظلم آتا ہی کیسے ہے؟ آنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے اتنے کام ہیں
کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اکیلی ایک عورت جو ہے وہ سبھی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. کہ جو الگ رہتے ہیں چلو وہ تو مان لیا، جو فیملیوں میں جوائنٹ رہتے ہیں تو وہاں تو ہزاروں کے کام ہوتے ہیں، صرف آپ کے اکیلا کا تھوڑی نہ ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے کہ بس ایک بیوی آ گئی نا، اب وہ سب کا کام وہی کرے گی. تو اب فیملی میں 50 آدمی ہے تو 50 آدمی کا کام اکیلی یہ کرے گی، تو کتنے کپڑے دھوئے گی، کپڑے دھونے کے بعد کتنا سکھائے گی، سکھانے کے بعد پھر اس کو لے گی، لینے کے بعد پریس کر کے وہ آپ کو پہنچائے گی. تو کیا وہ لوڈی بن کے آئی ہے یا بیوی بن کے آئی؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر گھر کے کام کاج اتنے زیادہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں خادمہ کو لائیے اور اس کو نوکرانی کو اندر رکھیے اور بہت سارا کام اس سے کروا لیجئے. جتنا ایک عورت سے ہوتا اتنا وہ کرے گی، باقی نوکرانیوں سے کروائیے. تو ظلم کرنا تو اسلام نے جائز نہیں کیا نا. اور ہمارے یہاں فیملی سسٹم پہلے سے ایسے چل رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر اتنے ظلم ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ اگر ہمارے مسلمانوں کے گھروں کی اندر کی داستانوں کو اگر سن کر کے باہر کیا جائے تو لوگوں کو ایسا پتا چلے گا کہ ہم لوگ دنیا میں ٹربل میکر ہیں، ظالم ہیں، اور ظلم کے سوا ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے. یہ نکل کے آئے گا باہر. اتنے پرابلمز ہم لوگ لڑکیوں کے ساتھ میں کرتے. تو بھائی جو کام کاج جو کچھ ہے چلو انصاف کے ساتھ میں سب ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اوور بوجھ اس کے اوپر ڈالنا اور اس کے بعد بھی نہ ہو تو ابھی اتنے کپڑے تھے ابھی دھوئے نہیں گئے ہیں، ابھی پریس نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو الماریوں میں رکھا نہیں گیا ہے، ابھی تو کپڑے باہر پڑے ہوئے، اتنے برتن ابھی کچن میں پڑے ہوئے. ایک عورت کیا کیا کرے گی اور کتنا کرے گی؟ تو اس پر ہمارے یہاں غور ہی نہیں کیا جاتا. بس اتنا ہے کہ وہ لائے ہیں نا، اس کو ہی سب کچھ کرنا ہے اور سب کچھ سارا بوجھ اسی کے اوپر ڈال دینا. یہ لڑائیاں اس کی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لڑائیاں تو سائیڈ والوں کی ہے، ہسبینڈ وائف کی تو کم ہوتی ہے. جوائنٹ فیملیوں میں زیادہ لڑائیاں یہ باہر والوں کی ہے، ان کے پرابلمز زیادہ ان میں دخل گیر ہوتے ہیں. تو بھائی ظلم مت کرو کسی پر. جیسے آپ کی لڑکی ہے بیاہ کے جب دوسرے کے یہاں جاتی ہے نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا. تو ایسے ہی دوسرے کی لڑکی بیاہ کے آپ کے یہاں آئی ہے تو پھر آپ اپنا نظام صحیح بناؤ نا. تو آپ کی لڑکی دوسرے کے وہاں جائے تو آپ کو افسوس نہ ہو، اور دوسرے کی لڑکی آپ کے یہاں آئے تو اس کے ماں باپ کو افسوس نہ ہو. اچھا ماحول ہوگا تو افسوس نہیں ہوگا نا. ابھی تو لوگ دیتے ہیں تو بیچاروں کو اتنا ٹینشن رہتا ہے کہ ماں باپ جو بچے کی الوداعی کے وقت روتے ہیں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بچی کے الوداع پہ نہیں روتے ہیں، وہ اس پہ روتے ہیں کہ میری بچی پر کتنا ظلم ہوگا، کیا میری بیٹی اس ظلم کو سہ پائے گی. اس پر روتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. اب تک تو میں نے ان کو پیار سے پالا تھا، میں نے اس کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس پر کوئی بار رکھنے نہیں دیا تھا، لیکن آج وہ دوسروں کے ہاتھوں پر جانے والی ہے. اب کیا اس کے ساتھ میں وہ پیار ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ میں وہ محبت ہوگی؟ کیا اس کو اسی طرح کا درجہ دیا جائے گا؟ کیا اس کے آرام اور سکون کا خیال کیا جائے گا؟ کیا اس کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی اہتمام ہوگا؟ اس کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے کوئی کام کرے گا؟ یعنی ایک نہیں ہزاروں ٹینشن ماں باپ کے دماغ میں یہی ہوتے ہیں کہ اب تک میں نے اس کو پالا ہے اور اب جو جا رہی ہے تو اب کیا ہوگا کہ ظلم کا سلسلہ تو اب شروع ہونے جا رہا. اور کہا ادھر شادی جاتا ہے ادھر دماغ میں ہوتا ہے کہ میری بیٹی پر ظلم کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جبکہ شادی ہوتی ہے. تو میں ایسا ماحول کیوں بنایا کہ آپ کو افسوس کرنا پڑے کہ اب ظلم کا سلسلہ شروع ہوگا جبکہ شادی ہو گئی ہے. تو ماحول خراب اور پراگنڈا ایک نے نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پورا سنسار ایسا چل رہا ہے، خاندانوں کے خاندان ایسا چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے. یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہماری یہاں آئی ہے
تو اس کو تو ہم نوکرانی بنا کے رکھیں گے. تو گھر میں نوکرانیاں پہلے تھی نا, حالانکہ بیٹیاں موجود تھی پھر بھی نوکرانیاں رکھتے تھے. دو دو تین تین بیٹیاں گھر میں رہتی تھی پھر بھی کام کرنے والیاں گھر کے اندر آتی تھی. لیکن ایک بہو آپ کے گھر میں کیا آئی کہ ساری نوکرانیوں کو نکال دیا اور پھر کہا کہ اب تو سارا بوجھ یہی اٹھائے گی. تو یہ تو ظلم کرنا ہوا. ظلم کا بدلہ اگر دنیا میں نہیں ملتا ہے تو آخرت میں ضرور ملنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مظلوم کا نام دیا ہے کہ اس پر دنیا میں ظلم اور اتیاچار ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. ماں باپ کے گھر تو کسی طرح سے اس کو سنبھال لیا جاتا ہے, لیکن شادی کے بعد میں اس کے لیے امتحان اور آزمائش کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں, جو وہاں سے لے کر کے اس کی موت تک اس کے سر پہ مسلط رہتی ہے. غلط ماحول کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اب سب لوگ اچھا بننے کی کوشش کرے نا تو پھر آہستہ آہستہ, چلو اب خراب ہو ہی گیا ہے تو اچانک تو صحیح نہیں ہو جائے گا, لیکن پھر سے لوگ اندر آئیں, پھر کہے کہ بھائی چلو ہم صحیح کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ پھر صحیح بھی ہو جاتا ہے. غلط غلط ہی نہیں رہتا, غلط کو غلط ہم نے بنایا, تو جس کو ہم نے غلط بنایا تو اس کو صحیح کرنا بھی ہمارے کنٹرول میں ہے, پھر اس غلط کو صحیح کر دیجئے. تو سب کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی, اور عورتوں کے پر ہونے والے ظلم اور اتیاچار کو روکنے کے لیے سب کو کوشاں ہونا پڑے گا, سب کو میدان میں آنا پڑے گا. نہ کہ صرف عورتیں میدان میں آئیں اور اپنے نام پر احتجاج کریں, بلکہ مردوں کو بھی اس احتجاج میں شریک ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کو مظلوم بنایا جا رہا ہے, اس پر ظلم کیا جا رہا ہے, اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے باوجود بھی اس کو تعریف کے دو کلمات نہیں سنائے جاتے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی رات کو اس کو گالیاں ہی سننی پڑتی ہے کہ ابھی یہ نہیں ہو سکا, ابھی وہ نہیں ہو سکا. سروے بھی نہیں کیا جا سکتا, اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اتنے کام ایک آدمی کیسے انجام دے سکتا ہے. مردوں کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا. کسی پر بھی ظلم ہوتا ہو تو اسلام کہتا ہے کہ مدد کرو, مظلوم کی مدد کرو, ظالم کی بھی مدد کرو. ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو, اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو حق دینے کی کوشش کرو. تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی ماحول میں عورتوں کے حقوق کو چھین لیا گیا ہے, عورتوں کے حقوق کو پامال کر لیا گیا ہے, جیسے دور جاہلیت میں کیا گیا تھا. تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کوششیں کی, لوگوں کو سمجھایا, سکھایا, حقوق مقرر کیے, اور پھر ماحول سازگار بنایا, اور پھر ہم نے اسلامی تعلیم کو سائڈ پر رکھ کر کے پھر دور جہالت میں پہنچ کر کے جہالت کی باتوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر کے, جو پہلے ان کے ساتھ میں ظلم ہو رہا تھا ایسے ہی ظلم کا بازار پھر ہم لوگوں نے گرم کر دیا. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم انصاف کرنے والے ہیں, ہم اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں. کہاں انصاف, کہاں ہے اچھا فیصلہ, جبکہ آپ ظلم سے دوچار ہو رہے ہیں. تو حقوق پڑھیے, جتنا اس کے حق میں آتا ہے نا اتنے ہی کے آپ ذمہ دار ہو سکتے, اس سے زیادہ کے ذمہ دار نہیں ہے. اور اس سے زیادہ کو اگر آپ پشین میں لا کر کے اس سے کروائیں گے تو بھلے وہ آپ کے ماتحت ہے, وہ کمزور ہے, وہ کچھ بول نہیں سکتی, کر نہیں سکتی, مگر یہ یاد رکھنا کہ اس کو پیدا کرنے والا رب کمزور نہیں ہے, اس کے لیے انصاف کرنے والا رب کمزور نہیں ہے. وہ چاہے گا تو دنیا میں بھی تم سے بدلہ لے گا, ورنہ پھر آخرت میں تو اس کا بدلہ مقرر ہے, وہاں تو ایک ذرہ بھلایا نہیں جائے گا اور ایک ذرہ کو چھوڑا نہیں جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر خیر وہاں حاضر کیا جائے گا, ہر شر وہاں حاضر کیا جائے گا, رب فیصلہ فرمائے گا, پھر ظلم کا بدلہ ایسا ہی ملنے والا ہے. تو پھر یہ مت سمجھو کہ ظلم کر کے چھوٹ جائیں گے. ظلم سے بچنا ہو اور ظلم سے نکلنا ہو تو حقوق سیکھنا دونوں کے اوپر لازم ہے, تاکہ آپ کسی پر اس کے حقوق سے زیادہ زبردستی بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. تو
जो मुसलमान अपनी आखिरत का ख्याल रखना चाहता है ना, वो इन सब चीजों में ईगो को निकाल देता है। ये नहीं देखता है मैं मर्द हूं, मैं जैसे चाहे उसको दबा लूं, जैसे चाहे उसे काम करवा लूं, जैसे चाहे मैं उससे न करे तो मार के भी करवा लूं। ये जुल्म है। हुकूक से आगे नहीं बढ़ सकते, चूंकि अल्लाह और रसूल के हुक्म से ये रिश्ता बना है कि तुम्हारे अपने अल्फाज से तुमने तो सिर्फ यस कहा था, मगर परमिशन तो खुदा का था उस यस के कहने पर मिलाने का, तो वो तो रब ने मिलाया, तो रब ने मिलाया है। तो फिर रब ने हुकूक भी दे दिए हैं, उन हुकूक के अंदर गौर करना है, और जितना कहा है उतना तो आप मांग सकते हैं, मगर जो नहीं कहा है उसको आप जबरदस्ती मनवा करके उस पर जुल्म नहीं कर सकते हैं, वरना आखिरत में उसका जवाब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया के अक्सर शौहरों को जहन्नम में सिर्फ अपनी बीवियों की वजह से जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। चूंकि अक्सर जुल्म हो रहे हैं, दुनिया देख रही है, ऐसे थोड़ी ना तलाकें हो जाती है। वरना एक लड़की है अपने माँ बाप के घर को छोड़ करके यस कह के आपके यहाँ आई, उसने आपको पार्टनर बनाया, अपनी जिंदगी आपके हवाले की, उसको भी पता है कि एक मर्तबा किसी मर्द के साथ होने से उसकी जिंदगी पर कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला, वो सब जानती है, तो उसने अच्छे अरमानों के साथ ही तो आपको अपनाया होगा, मगर फिर जब आपने उसके हुकूक को पामाल किया होगा, उस पर जुल्म किया होगा, तब चल के वो देखती है कि यार जिसे मैं अपना पार्टनर समझ करके जिसका मैंने इंतखाब किया था, वो मेरा पार्टनर नहीं, मेरा एनिमी है, मेरा दुश्मन है, मेरे लिए जालिम है, ये ट्रबल मेकर है, इसके साथ नहीं रहा जा सकता, जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो जिसने पहले जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग में जितने भी फैसले उसने लिए थे, वो सब को बदल देती है, तब चल के एक औरत अपना घर तोड़ती है, उसके बगैर नहीं तोड़ती है। तो घर तोड़ने में ज्यादातर जो रीजंस है ना, वो शोहरों के हैं, जो कंप्लेंट्स पहुंचती है उसके हिसाब से शोहरों के हैं। कुछ लड़कियों के भी होंगे प्रॉब्लम्स, मगर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन शोहरों के प्रॉब्लम ज्यादा है, और खास तौर पे जुल्म की दास्तान बहुत सारी जगहों पे दोहराई जाती है। इन मुल्कों में इतनी सख्तियां की गई, इतनी पाबंदियां की, तुम्हें ऐसा लगता है ये सख्तियां गवर्नमेंट ने ऐसे ही कर दी? ये गवर्नमेंट ने औरतों की मुवाफकत के कानून ऐसे ही बना दिए, औरतों के सपोर्ट में गवर्नमेंट ऐसे ही चली गई? नहीं, उन्होंने जब देखा कि हजारों औरतों पर जुल्म हुआ, और जुल्म की दास्तानों से उनकी कोर्ट के केसेस में फाइलें भर गई, तो उन्होंने देखा कि अगर मर्दों पर कंट्रोल न किया जाए तो ये औरतों को तबाह कर देंगे, ये औरतों को बर्बाद कर देंगे, उनकी जिंदगियां खतरे में डाल देंगे। तो फिर चल के गवर्नमेंट आगे बढ़ती है और फिर कानून में कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करती है, तब चल के उन्होंने औरतों का फेवर किया और औरतों के फेवर में कानून बनाए। चूंकि जुल्म की दास्तानें बढ़ गई थी, अब कंट्रोल की उनके पास में कोई सूरत न थी, तो उस वक्त उन्होंने औरतों के फेवर के कानून बना करके औरतों को जुल्म से बचाने की उन्होंने कोशिश की है। तो कानून ऐसे ही नहीं बन जाता किसी के फेवर में, जब उसे मजलूम पाया जाता है, तब चल के हुकूमत उन्हें जुल्म से बचाने के लिए इंसाफन आगे बढ़ती है और उनके फेवर का कानून बनाती है। तो जुल्म की दास्तान बड़ी, तो फेवर आया, पहले से फेवर नहीं आया है। तो बहुत बहुत जुल्म हो रहा है, और उस जुल्म का बदला यहां तो नहीं अगर पूरा हुआ, तो आखिरत में तो देना ही है। आपकी बीवी आपकी नेकियां लेके चली जाएगी, और आपके पास तो कुछ भी नहीं रहने देगी, और फिर तो फैसला जहन्नम का ही होगा ना। हुजूर ने तो ये फरमाना कि भाई आखिरत का मिस्किन कौन, कि जिसके पास में बहुत नेकियां थी, मगर लोगों के हुकूक पामाल किए थे, तो सारे हक वाले हक ले जाएंगे, और फिर आपके पास में कुछ नहीं रहेगा। तो उनके गुनाह भी अगर कम रहता है तो गुनाह भी आप पर डाल दिए जाएंगे। तो नेकियां गई और नहीं पूरा हुआ नेकियों से, तो दूसरों के गुनाह का बोझ हमारे सर पे आया, तो गुनाह ही गुनाह रहे, नेकियां तो थी जो चली गई, तो अब तो फैसला जहन्नम का ही होगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर जुल्म के नाम पर अगर कोई जहन्नम में जाएगा, तो वो शौहर लोग होंगे जो औरतों पर जुल्म करने की वजह से उनके हुकूक को नेकियों से वहां पूरा करेंगे, और न होगा तो उनके गुनाह अपने सर पे लेंगे। तो बीवी तो जाएगी जन्नत में, और शौहर जाएगा जहन्नम में, क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ सिवाय जुल्म के कुछ नहीं किया था।
تو یہ مت سمجھو کہ ماتحت ہے تو پشنگ سے میں کروا لوں گا، زبردستی کروا لوں گا۔ پہلے قانون کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا کہ قانون کیا کہتا ہے، یہ کام بھی میں اس سے لے سکتا ہوں، یہ کام بھی کروا سکتا ہوں، میں اتنی ذمہ داریاں اس کے سر پہ ڈال سکتا ہوں۔ اسلام نے یہ ذمہ داری اس کے سر پہ رکھی ہے، نہیں رکھی ہے؟ نہیں رکھی ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ تم محبتاً اس کو انجام دیتی ہو، اگر دے لے جائے تو احسان ہے، اگر وہ منع کر دیتی ہے تو اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ مگر ہم تو اس کا حق چلنے ہی نہیں دیتے۔ نہیں، تم کو میرے بھائی کا یہ کام کرنا ہی پڑے گا، میری بہن کا یہ کام کرنا ہی پڑے گا، میرے فلاں رشتے دار کا یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ بھائی تو اپنا بوجھ بھی اس کے سر پہ ڈالتا ہے، دوسروں کے بوجھ اٹھا کے پھر وہاں لائے، پھر لوگوں سے کہتے یار تو پھر آپ لوگ تو عورتوں کو ایسا سکھاتے ہیں کہ پھر وہ گھر کا کام کچھ بھی نہ، ہاں محبت سے رکھو نا، سب کرے گی۔ مگر آپ پشنگ جو کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے شکایت محبت میں نہیں آتی ہے۔ محبت سے اگر رکھو تو ہر کام کر لے جاتی ہے۔ عورت اپنے منہ پر شکایت کا ایک لفظ نہیں لاتی ہے، مگر عورت اپنے کاموں کو اگر شکایتاً بدلتی ہے تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ کرنا نہیں چاہتی یا اس سے بس کے باہر ہے، اور تم زبردستی اس پر پش کرنا چاہتے ہو، تب چل کے وہ شکایتاً اس لفظ کو دوسروں کے سامنے دہراتی ہے، ورنہ ہزاروں ظلمتوں وہ یوں ہی برداشت کر لیتی، بیچاری کہتی بھی نہیں ہے، بولتی بھی نہیں ہے، ماں باپ کو پہنچاتی بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو عورتوں پر اتنے ظلم ہو جاتے، اتنے ظلم ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کی داستان بعد میں تم سنو نا، جبکہ اس نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، اس کے بعد میں پتا چلتا یار ایسا کیوں ہوا، عورت نے کیوں جان دے دی، تو پتا چلتا یار اس کے ساتھ تو اتنے ظلم ہو رہے تھے، اتنے ظلم ہو رہے تھے، اور اس نے ماں باپ کو کہا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں کہتی یار میں کہوں گا میرے ماں باپ کو، میرے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، میرے ماں باپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، چلو میری تکلیف ہے میں سہ لوں، میں برداشت کر لوں، تو میری تکلیف میرے پاس میں رہے گی، میرے ماں باپ کے پاس میں نہیں جائے گی۔ کتنی بھی تکلیف ہو ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو تکلفاً ہنسی اور خوشی سے بات کرتی ہے، تکلفاً نہیں ہنسنا چاہتے پھر بھی ہنس لیتی ہے، نہیں بولنا چاہتے پھر بھی بول لیتی ہے، اپنی داستان کو کسی نہ کسی طریقے سے چھپانا چاہتی ہے تاکہ میرے ماں باپ پریشان نہ ہو جائیں۔ تو شکایت اگر اس کی ماں باپ تک نہیں جاتی یا دوست و برادر تک نہیں جاتی تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ ظلم چھپ گیا، یہ ظلم صرف گھر میں چھپا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں چھپا ہے، اور جواب تو تم کو خدا کی بارگاہ میں دینا ہے۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ میں بے حد ظلم ہوئے ہیں، ہاں کچھ عورتوں کا بھی پرابلم ہوگا لیکن زیادہ تر عورتوں کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے، حقوق نہ جاننے کی وجہ سے یا حکومتوں کے اس معاملے میں ملوث نہ ہونے کی، شامل نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ توجہ دینا نہیں چاہتی ہے۔ اب بہت سارے ملکوں میں اب قانون بنائے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ پوشنگ ہے، یہ زبردستی ہے، ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے، بھلے اسلام میں نہیں ہے، مگر جب آپ اوور ظلم کریں گے تو اس ظلم کو روکنے کے لیے قانوناً حکومت کو کچھ تو کرنا پڑے گا کہ بھئی اب اس ظلم کو روکے کیسے۔ اگر تم کو اسی پہ چھوڑ دیا جائے تو تم تو رکنے کو تیار ہی نہیں ہو اسلامی قانون کے نام پر، تو جب اسلامی قانون کے نام پر تو رکنے کو تیار نہیں ہو تو حکومت کو اپنا سنبھالنے کے لیے، سسٹم سنبھالنے کے لیے کچھ تو پشنگ اندر لانا پڑے گا نا۔ جیسے تم پشنگ میں عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہو تو ان کو بھی تو پشنگ کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ہر ملک میں جو یہ داستانیں سنی جا رہی ہیں اس کے بعد میں قانون میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ مزید ظلم نہ ہو سکے۔ تو روکو، ہاں عورتیں ظلم کرتی ہو تو وہ بھی رک جائے، لیکن وہ کمزور کتنا ظلم کرے گا یار، جو طاقتور ہوتا ہے وہی ظلم کرتا ہے۔ اولاً تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے تو وہ تو دوسرے کے گھر میں رہتی ہے، ہسبینڈ کا گھر تو ہسبینڈ ہی کا گھر ہے نا۔ وہ شادی کے ٹوٹنے کے بعد تم رکھو گے نہیں میرا گھر ہے نکل جاؤ، میرے کپڑے رکھ کے چلی جاؤ، میرا سامان ہے رکھ کے چلی جاؤ، تم کو کچھ نہیں ملے گا، تم خالی ہاتھ چلی جاؤ، یہی سب ہے۔ اس کا مطلب سب کچھ تمہارا، اس کا کچھ ہے ہی نہیں، وہ تمہاری یہاں آ کے رہتی ہے، ذمہ داریاں سب کچھ وہ سنبھالتی ہے، اس کے باوجود بھی پرابلم آیا تو اس کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو بیچاری اپنی زندگی کو تباہ کر کے جاتی ہے۔ تو ظلم کی داستان کو کون سٹاپ کرے گا؟ اس میں کون شامل ہوگا؟ کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟
کہ مسلمان اللہ اور رسول کے قانون کو نافذ کریں اور جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کرنے والے کے پنجے کو روکنے کی کوشش کرے اور مظلوم کے ساتھ اس کی امداد کے لیے کھڑا ہو جائے کہ یہ ذمہ داری اسلام نے ہم کو نہیں دی ہے، تو پھر ہم لوگ دنیا میں مسلمان تماشائی بن کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ ماحول خراب ہو گیا، پراگندہ ہو گیا، عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے گئے، ان کی زندگیوں پر ظلم ہو رہا ہے، پرابلم پر پرابلم کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ پرابلم اگر روکا نہ گیا تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، ایک پیشن گوئی کے نام پر آپ اسے سماعت کر لیں کہ جس طرح سے یورپین لوگوں میں اور یہ انگریز لوگوں میں پرابلم آئے کہ عورتوں پر ظلم ہوا، اس ظلم کو روکا نہ گیا، تو اس کے بعد میں عورتوں نے مردوں کے اوپر سے اپنا اعتماد کھو دیا۔ اب ان کے یہاں شادیوں کا سسٹم نکلتے نکلتے ختم ہو گیا۔ آج ان کے یہاں فرینڈشپ کے ساتھ رہنا یہی حسن بن گیا ہے، شادی تو وہ کرتے ہی نہیں، گناہ کے ساتھ رہتے، شادی نہیں کرتے کہ بھائی شادی کے اندر آئیں گے تو یہ ہم پر ظلم کرے گا، فرینڈشپ میں ہوگا تو ٹھیک سے رہے گا تو رکھیں گے اور پرابلم کرے گا تو ہٹا دیں گے۔ اس طریقے سے یہ لوگ چلنا شروع ہو گئے، چونکہ اتنا ظلم ہوا اور اس کو روکا نہیں گیا۔ قانون تو بہت بعد میں بنے، پہلے بہت ظلم ہو گیا، اس کے بعد میں قانون بنے، تو اب تھوڑا بہت ان کو سپورٹ مل رہا ہے، مگر پھر بھی علمان والا فیض کہ جن لوگ جو بیچاریاں شکایت کرتی ہوگی ان کے لیے کچھ ہوگا۔ ہمارے ماحول میں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ گھر کی بات باہر کیسے گئی، گھر کی شکایت باہر کیسے گئی، گھر کا معاملہ باہر کیسے گیا، تو بیچاری تو بولنے میں بھی اس کو تو ظلم ہے، برداشت کرنے کے بعد کہنا بھی اس کے لیے تو ظلم ہے۔ تو ظلم یہ بالائے ظلم ہو گیا کہ اولن تو ظلم کرو اور پھر یہ ظلم کی داستان دوسرے کو مت بتاؤ، دوسرے کے سامنے تو صرف ہماری شرافت کی بات کرو کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کرتے۔ تو خدا سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی دعا کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے، اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تمہارے لیے بد دعا کرے گی تو بد دعائیں اگر ہو گئی نا قبول، تو ساری زندگی تمہاری بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور میں تو یہی کہتا دنیا میں تباہ ہو نہ ہو، دنیا میں موت کے ذریعے سے یوں بھی ختم ہونا، حقیقت میں تو آخرت ہے، اور وہاں آپ کو ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ لفظ میں نے کیوں کہا، اس لفظ پر میں نے معافی کیوں نہیں مانگی؟ پہ لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا ہے، سب کا ہسبینڈ وائف میں ہوتا ہے نا، تو میں نے غصے میں اس کو دو چار سنا دیا، تو بعد میں پھر ہم معافی بھی تو مانگ سکتے ہیں کہ چلو یار غصے میں ہو گیا، معاف کر دو۔ یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب کیا جا سکتا ہے، دنیا میں معافی ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے، اور نہیں کی نا تو پھر سارا مسئلہ اگر آخرت میں چلا گیا تو میں نے بتا دیا کہ زیادہ تر شوہروں کو آخرت میں صرف عورتوں پر کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، اگر عورتوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف نہیں کیا۔ تو اسلامی حقوق سیکھو، اور اسلامی حقوق سیکھ کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا گھر اچھا بن جائے گا، اور ہماری وجہ سے کسی کو ٹربل نہیں ہوگی۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ سمجھ کر کے کہ آپ اسے اپنی بیٹی بنا لیں گے، شوہر اسے اپنی دل و جان سے اپنی بیوی بنائے گا، اس کے گھر والے اس کو اپنی بہن یا بیٹی جو رشتے میں بنتا ہے سب بنانے کی کوشش کریں گے، تو کوئی فرق نہ پڑے گا، اپنے گھر میں جتنا پیار تھا اس سے زیادہ پیار یہاں نچھاور کیا جائے گا، تو پھر دنیا میں لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی، اور شادی کے وقت کوئی روتا نہیں، مگر شادیوں کے وقت رونا اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی میرے گھر سے جا رہی ہے، کیا اب اس کو وہ پیار ملے گا، یا آزمائشوں کا دور آج ہی سے شروع ہو جائے گا؟ تو غلط ماحول سب کو تباہ کر دیتا ہے، سب کو برباد کر دیتا ہے۔ غلط ماحول سے نکلو، اور کیسے نکلیں گے؟ اسلامی حقوق پڑھو اور اس کے بعد اس کے مطابق چلو، تبھی تم اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو یہ ظلم کے ماحول سے نکال کر کے عدل اور فضل کے ماحول میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی باتیں سیکھنے
उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फिद दीन व दुनिया वल आखिरह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ आप ये है कि मिसबाही वेलफेयर मिशन की बहुत सारी ब्रांचेस पर काम हो रहा है, उसको आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के miswayfairmission.com पर जाकर के उसको थोड़ा सा रीड करें और पढ़ें, और फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि उसके लिए कितनी रकम की जरूरत होती है। तो फिर थोड़ा बहुत आप अपने ज़कात और सदका से इसको हिस्सा दें, ताकि दीन के इन कामों को और भी मजबूत बनाया जा सके और अच्छे अच्छे उलमा और आलिमात पैदा की जा सके, ताकि वो पूरी दुनिया में पहुंच करके अल्लाह के दीन का काम करे और लोगों को अल्लाह का दीन सिखाए। अल्लाह ताला हमको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।